نمستے. الحمدللہ. میراج الدین. میں کیا پہچان لیا ہے؟ جی جی جناب فضل احمد چشتی صاحب بول رہے ہو؟ جی 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 کیا حال ہے؟ عاجز بندہ شکر الحمدللہ. خط تو نہیں پہنچا اجے تک؟ خط تہاڈا جی تہاڈے بندے وصول ہی نہیں کیتا پیسے تے واپس مور حضرت میں وصول ہی نہیں کیتا. میرے کول پیا خط لینا بچا نہیں 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 پیسے سارا میرے کول موجود ہے. کی لکھا بچو؟ گل سنو گل سنو گل سنو. تھلے لکھا نا فون کرنے کے باوجود میری گل سنو. اج تو 15 کلومیٹر دا سفر ہے. کون جاوے شہروں لین واسطے؟ تسی عام ڈا کے گلو جڑا ایتھے پہنچ رہی سی. اچھا چلو عام ڈا کے جی جی عام ڈا کے بھیجو ایتھے سال پہنچے تو صحیح ہو. میں کس نوں گلاں تے لین واسطے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور ایک دو کر دے ہے فضائل دعا کے میں لے آؤ فضائل دعا. اج میں لے آندی. ہن کی فیصلہ کیتا نے پھر؟ ہوں فیصلہ کراں گا سرکار دے تحسین دینی پینی ہے. کینوں؟ مینوں. کی سانو دینی پوندی کہ سانو دینی پوندی؟ یا بات سمجھن دے اندر بے سمجھ ہوندے نا گل ضرور ہے. اچھا تانوں جیڑی سمجھ آئی ہے میں دس دیو. میں 86 صفحہ پڑھ دینا. میں 86 صفحہ پڑھ دینا ساری حقیقت کھول دے. ہاں کھولو کھولو حقیقت. شیخ اصبہانی نے ثابت بنانی سے روایت کی ہم سے ذکر کیا گیا جو شخص مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا خیر کرتا ہے اس کو جب ان کی مجلسوں پر گزرے گا ایک دنیا اچھا. اب آگے فرماتے ہیں یہاں اس میں مسلمان اور آگے فرماتے نہیں مولانا. یہی تو آپ کو دکھ ہے. لکھا ہے کالر رضا. یہاں سے احمد رضا کی عبارت شروع ہو رہی ہے. نقی علی خان کی تو ختم ہو گئی بات. یہاں کالر رضا سے احمد رضا شروع ہو رہا ہے. کالر رضا کا وہ عبارت اب پڑھ رہا ہوں پھر جا رہا ہوں. ہاں ہاں کالر رضا سے پڑھیں. شیخ نے روایت کی یعنی یہ روایت جو یہاں تک کہ حدیث میں ہے جو شخص نماز میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا نہ کرے وہ نماز ناقص ہے. فرمایا یہ بھی ابو شیخ نے روایت کی اور خود قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے. یہ خود قرآن عظیم میں یہ روایت ہے. یہ احمد رضا خان کا جملہ ہے. یہ کوئی ابو شیخ کی بات نہیں ہے مولانا. یہ تو بہت بڑا دجل ہوگا. آپ جیسے صاحب علم بندے سے یہ امید نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں. نہیں 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 میں عرض کر رہا ہوں. میری بات تو مکمل ہونے دے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں یہی کہنا چاہتا کہ میں یہ کہنا چاہتا تو سنو ابو شیخ کی روایت بیان ہوئی اور اس رائے کسی مومن یہ دعا کرنا جو شخص دعا کرتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے. پھر اس کے ضمن میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. آپ یہاں پر ذرا غور کریں اور ٹھنڈے جیر سے سمجھیں کہ اس آیت تعویل کے اندر کتنے اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ عالم اسلام کی ذات پاک ہی یہاں پر خلاف اولا افضل قبل از نبوت مراد ہے. نہیں 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 ہمارا اشکال آپ نے سمجھا ہی نہیں. حضرت میری عرض سنیں میری بات. اس کی جو طویلیں آپ کریں گے نا میں اس طویلوں کی طرف تو جا ہی نہیں رہا. میری اب ہمارا اعتراض سنیں. آپ نے نجوم شہابیہ نہیں پڑھی. حشمت علی خان قادری اس کے بھائی اور انڈیا کے اس وقت کے 55 جید علماء کے دستخط ہیں اور ایسے ترجمے کرنے والے کو انہوں نے کافر لکھا ہے. میرا سوال یہ ہے
کہ فاضل بریلوی 55 علماء کی زد میں کافر ہے یعنی بس اتنی بات. یار یہ تمہاری بات سمجھو، اپنی لا علمی اور کم لا علمی نہیں ہے مولانا، اس کا جواب نہیں آپ کے پاس. یار میری بات سیدھی سی بات ہے. اگر جواب نہ ہو تو پھر نہیں 55 علماء نے ایسے ترجمہ کرنے کو اور کفر اور کرنے والے کو کافر لکھا ہے. آپ اٹھائیں کتاب، آپ کے پاس نجوم شہابیہ نہیں ہے؟ بات تو سن لو آپ کی لائبریری میں نجوم شہابیہ ہے یا نہیں؟ مجھے اتنی بات بتا یار. بات تو سن، نجوم شہابیہ ہو چاہے نجوم قمریہ ہو چاہے شمسیہ ہو، بات تو سمجھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تعویلیں کتنی ہیں یہ میرے ہاتھ میں مرام الکلام حضرت میں ان ساری تعویلات کو مانتا ہوں. آپ سوچ ہی نہیں رہے. یہ اعلیٰ نہیں گناہ ہو کیا؟ میری بات سنیں، میری بات. آپ اس طرف جا ہی نہیں رہے. اصل اختلاف کو آپ سمجھ نہیں رہے. ہمارے اعتراض کو آپ نے سمجھا نہیں. پتہ نہیں کس بات کا آپ علم کا دعویٰ رکھتے. میری بات سنیں نا. نہیں چشتی صاحب میں ایسے نہیں آپ کو بھاگنے دوں گا. یہ تو چوروں کی طرح بھاگ رہے ہیں. بات یہ ہے آپ نے اعتراض نہیں سمجھا. میں کون سا کہہ رہا ہوں اعتراض واپس لوٹا دوں پھر. میں یہ کون سا تمہیں سمجھا دوں پھر تو نہیں ایسے نہیں. میرا اعتراض یہ ہے آپ کے 55 علماء کہتے ہیں ایسا ترجمہ کرنے والا کافر ہے. احمد رضا نے کیا، آپ اسے کافر کہتے ہیں. بس سیدھی بات ہے. سنو اسے نہیں کہتے تو 55 کو پہلے اتنی بات بتائیں احمد رضا کافر ہے یا وہ 55 کافر. اتنی بات. میں طویل پھر سنوں گا. پہلے آپ یہ بتائیں یہ کافر ہے یا 55 کافر ہے. کسی کی بات یہ جہالت ہے. یہ حالت تو آپ کے میں سمجھتا ہوں واقعی یہ حالت ہے. آپ ہمارا اشکال سمجھ نہیں رہے تو جواب آپ کہاں دیں گے؟ آپ کہتے ہیں فراغ کتاب میں اس کی طویلیں لکھی ہے. میرا سوال اتنا ہے کہ آپ کے علماء نے ایسا ترجمہ کرنے والے کو کافر آپ کافر کہتے ہیں بس، یا احمد رضا کو کہیں، یہ 55 کو کہتے ہیں. جس کو دل چاہے آپ کا ایک طرف آپ ہو جائیں، پھر اگلی طویلیں میں آپ کی سنتا ہوں. میں کون سا پوچھ رہا ہوں کہ اس کی طویلیں نہیں ہوتی. میرا اس طرف سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ 55 کافر ہے یا احمد رضا کافر. بھائی اتنی بات ہے. آپ کہہ دیں کہ وہ کافر ہے یا وہ کافر ہے. میں آپ کو بڑا علم والا سمجھتا ہوں لیکن آپ کو بالکل خود ہی چلتے ہیں. میری سمجھ مسلط نہ کر کسی مجھے ایک بات کا جواب دے. یہ بات بتا، یہ رسول اکرم کی پیچھے بات ہو رہی ہے یا امت کے دعا مانگنے کی؟ اور مولانا احمد رضا نے اگر کہا ہے یا نہیں، آپ نے اس کو پڑھا ہے مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی. یہ اپنے گناہ کس کے؟ یہ حضور کے گناہوں کی بات ہو رہی ہے. مخاطب ہے رسول. نہ عام مخاطب نہیں ہے. اچھا اتنی بڑی جہالت. کس نے لکھا یہ عام خطاب ہے؟ کس نے لکھا کہ یہ عام خطاب ہے؟ کس نے لکھا؟ نہیں اعلیٰ حضرت. دیکھیں میری بات سنیں. اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں کسی ادنی حضرت کی بات نہیں. آپ جائیں اعلیٰ حضرت نے کہا لکھا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے اگر یہ لکھا، سنو چشتی صاحب، اگر اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہاں لکھا ہے کہ یہ عام خطاب ہے، پھر میں چھوڑ دیتا ہوں بات کو. اگر یہ بات نبی پاک علیہ السلام کو ہو رہی ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، میں سیاق بھی جانتا ہوں. اتنی بات مجھے سمجھا دے احمد رضا کافر ہے یا 55 کافر ہے. میں اگلی بات پھر سنتا ہوں. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کا ٹولہ کافر ہے. نہیں میں یہ کہتا ہوں آپ وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، اور آپ کا ایمان بھی مشکوک ہے. اس لیے کہ آپ سنیں، ادھر سنیں میری بات سنیں. آپ کے علماء نے تمہید ایمان میں لکھا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے. آپ تو خود کافر ہو گئے. آپ احمد رضا کو کافر نہیں کہہ رہے. احمد رضا کو کافر پتہ چلے. اتنی جرت آپ میں نہیں ہے چشتی صاحب، اتنی جرت نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ چھوڑ دیں ان کاموں پر، چھولے پھولیوں کی ریڑھی لگائے. آپ کے علم یہ ہے. آپ کو کیا پتہ تدریس اور تعلیم کیا ہوتی ہے؟ ایک بات آپ کے 55 علماء کہہ رہے ہیں کہ اچھا تیرے بڑوں کی طرف جہالتے بخیر کیا اس طرف مجھے اتنی بات کا جواب دے دے کہ 55 کافر ہے یا مولوی احمد رضا کافر ہے. بس بات آگے پھر کریں گے. 55 مولوی آپ کے نجوم شہابیہ والے کافر ہے یا مولوی احمد رضا کافر ہے؟ آپ کہتے ہیں میں بڑا منطقی فلسفی فلاں میں علوم جناب جی معقولی اور منقولی جانتا ہوں. میں تو آپ کو چھولے پھولیاں بیچنے والا سمجھتا ہوں. آپ ایسا کریں گدا ریڑھی چلایا کریں، علم کے لائق نہیں ہے آپ. گدا ریڑھی تو بدیانتی ہے بہت بڑی. گدا تیرے جیسا ہوگا. گدا میرے جیسا ہوگا تو آپ کو میں بتاتا ہوں گدا کس کو. آپ کے مسلک میں گدوں کی کمی ہے؟ آپ کے مسلک میں گدوں کی کمی ہے؟
یہ تو کوئی جواب نہیں نا. بددیانتی کی اخیر اور انتہا ہے کہ آپ صحیح رخ کی طرف آنے نہیں چاہتے. میں تمہیں کچھ سناتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر کتابوں میری بات سنیں. فاضل بریلوی پہ میری بات سنیں. فاضل بریلوی نے لکھا ہے, فاضل بریلوی نے اگر کہیں لکھا ہے, فاضل بریلوی نے مولانا جو ہے وہ اعتراض کرے, مولانا کسی کا جواب نقل نہیں, جواب نقل نہیں کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, مجھے بات سنیں چشتی صاحب, بات سنیں, بات تو سن چشتی صاحب, بات سن. یہ حوصلہ بھی پیدا کرو. اتنا بڑا شیخ الحدیث بنتا ہے لیکن اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ بات سن. سفید تیری داڑھی ہے. آپ تو اب تک اپنے منہ پہ مغالہ مال کے خضاب لگاتے ہیں. احمد رضا کے تو آپ دشمن ہیں, آپ اسے امام اہل سنت مانتے ہیں. لعنت بیچتا ہوں, لعنت بیچتے نہیں, یہ کل تک چشتیوں میں لگا کے آپ پھرتے رہے ہو. یہاں چشتیوں میں آپ کو جیل میں کھلنے لگے ہیں, وہ آپ کو بھول گیا. چشتیوں میں جو آپ کو کھلنے لگوائے گئے وہ بھول گئے سب. اس وقت خضاب نہیں لگا ہوا تھا. لعنت تو آپ ہی پہ پڑی نا. پھر جھوٹ بول رہے ہیں, خضاب بھی لگاتے ہیں, پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں. میں نے خضاب. اچھا میری بات سنیں, میری بات سنیں, میری بات. خضاب شروع کیا. آپ کے علماء ادھر سنیں. آپ کے علماء نے لکھا پیر مہر علی شاہ بھی لگاتے تھے. یہاں دیکھیں شفیع کاڑوی کی سیاہ خضاب, وہ دیکھ لیں آپ. اب آپ کا پیر لگاتا ہے, احمد رضا کہتا ہے یہ تو ظاہر کرتے. یہ فروئی مسائل خیر تو فروئی مسائل کیوں ہے؟ حرام کا ارتکاب کرنے والا فروئی مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ کی جہالت پہ حیران ہوں. حرام مسئلے کا ارتکاب کرنے والا یہ فروئی مسئلہ ہے. فروئی اسی کو کہتے ہیں کہ حرام اور حلال کا ارتکاب کیا جائے. جہالت کہہ رہا ہے. آپ کو اگر جواب نہیں آتا تو آپ سیدھی بات کہہ دیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہے. احمد رضا بے ایمان ہے یا 55 علماء بے ایمان ہے؟ میرا سوال اتنا ہے. جو چور کی سزا میری. احمد رضا بے ایمان ہے یا 55 علماء بے ایمان ہے؟ ان میں سے آپ فیصلہ کریں. بے ایمان کو بڑا لانتی بے ایمان ہے جس نے یہ لکھا کہ وہ متقی عالم تھا. میری بات سنیں, آپ سنیں, اب اس کا جواب بھی تو سن لیں. جواب تو سنیں. احمد رضا نے غیبانہ نماز جنازہ میں لکھا ہے خلاف مذہب بعض مشائخ کا قول حجت نہیں ہوتا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اگر یہ لکھا ہے, ہمارا مسلک وہی ہے جو برات الابرار میں ہے, اور وہی ہے جو خنجر ایمانی میں ہے کہ احمد رضا پرلے درجے کا بے ایمان اور لعنتی شخص تھا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں, اس سے بڑا دجال کائنات میں جنم کسی نے نہیں ہے. مولانا مرتضی حسن چاندپوری, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز جن کی سرپرستی حضرت تھانوی خود کرتے رہے ہیں, انہوں نے اس کو مرتد لکھا ہے اور اس کے عقائد یقینیہ کی بنیاد پہ اس سے تکفیر کی ہے. اے مولانا چھوڑے, آپ میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ادھر سے کہتے ہیں ہم حضور کے عاشق ہیں, لیکن اتنا عشق نہیں نظر آ رہا کہ احمد رضا کو بے ایمان کہہ دیں. یہ تو آپ کی ایمان کی حالت ہے. احمد رضا کو آپ بے ایمان نہیں کہہ سکتے, یہ آپ کی ایمان کی حالت ہے, گرچہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ ترجمہ کیا ہے. امام احمد رضا کی امامت میں شک کرنے والے بھیجتا ہوں. امام, اچھا سنیں احمد رضا کی امام. اور ابھی آپ سنیں تو صحیح, ابھی ایک کتاب چھپی ہے, ابھی ایک کتاب لاؤ اور سنو تو صحیح, اور سنو تو صحیح. ابھی کتاب چھپی ہے ایک سیف العصا کتاب کا نام ہے, اس کا صفحہ 114 سیف العصا. تیرے بڑے پیر مہر علی شاہ صاحب نے احمد رضا خان نے جو تکفیر کی ہے, احمد رضا خان کی اس تکفیر پر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. اب بتا, احمد رضا خان اگر بے ایمان ہے تو پیر مہر علی نہیں بچتا, وہ بچتا تو وہ نہیں بچتا. اگر تیرے ٹانگوں میں پانی ہے تو میرے سوال تیرے اندر اگر ہمت ہے تو ایک سوال میرے کا یہی کا جواب دے رہے. اچھا اتنی بات بتائیے, آپ دل سے کہہ رہے ہیں یا اوپر سے کہہ رہے ہیں؟ میں ایمان سے دل سے کہتا ہوں. اچھا سنیں, اب میری بات سنیں. ملفوظات اعلی حضرت آپ کے پاس ہے, صفحہ 388 پہ لکھا ہوا ہے, جو یہ کہے کہ میں مناظرے میں ہار گیا تمہارا مذہب قبول کروں گا, وہ وہی کافر ہوتا ہے. آپ ابھی کافر ہو چکے ہیں, آپ کلمہ ایمان پڑھیں. مولانا آپ کافر ہو چکے ہیں. یہ احمد رضا خان امام اہل سنت, یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے ملفوظات اعلی حضرت میں نہ ہو جو سزا چور کی وہ میری, وہ کہتا ہے کہ یہ کفر ہے, اور ائمہ نے تصریح کیا جو کفر کو تعلیق کرے وہ وہی کافر ہو جاتا ہے. اٹھائے ملفوظات اعلی مشتاق کو کام رکھی. مولانا آپ کافر ہو چکے ہیں. آپ پہلے کلمہ پڑھے, پہلے کلمے کے بغیر میں نہیں چلنے دوں گا. کلمہ پڑھے پہلے کلمہ پڑھے.
مولانا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھے, جلدی کرے جلدی. آپ احمد رضا خان کے فتوے سے بے ایمان ہے. کلمہ پڑھے, جلدی کرے جلدی کرے. نہ کلمہ پڑھے, کلمہ پڑھ. کیوں نہیں پڑھتا کلمہ؟ کلمہ تو پڑھ لو. کہتا ہوں او بھائی کلمہ تو پڑھنا. کلمہ نہیں آتا, یہ کلمہ نہیں جانتا تو. کہتا ہوں تیرے جیسا فدو جاہل گیا. میں نے اگلے دن بھی آپ کو بتایا تھا فدو مجھے نہ کہو. میں نے آپ کو فدی دکھائی تھی, بریلویوں کی فدی تھی. علامہ سید جس کو بریلوی علماء نے اپنی فدی لکھی ہے, آپ اس کو دیکھیں. پھر آپ نے کہا تھا جی باندروں کے حوالے نہ پڑھو, آپ کے مسلک میں ہے کتے بلے باندر میں اور کہاں سے لے آؤ علماء. جس دیکھو وہ کہتا ہے میں کتا ہوں, فلاں کا کتا ہوں, فلاں کا کتا ہوں. کئیوں کو آپ کتا کہتے ہیں, کئیوں کو باندر کہتے ہیں. علماء ہے کہاں آپ کے پاس؟ کس میں عالم کی بات کروں؟ کتے بلوں بدروں کی بات ہی تو ہم نے رکھنی ہے آپ کے سامنے, اور کہاں لے آئے علماء؟ پہلے کلمہ پڑھے پھر اگلی بات کرے. حوالہ آپ نے کہا ہے, اگر حوالہ دکھا دو, میں دل سے کہہ رہا ہوں میں دیوبندی ہو جاؤں گا. آپ کی احمد رضا نے لکھا ہے کہ ایسا کہنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے. آپ کلمہ پڑھیں, کلمہ پڑھے مولانا, کلمہ پڑھے. یہ بات اس نے لکھی ہے. اگر کوئی شرط لگا دے کہ اگر دوسرا مغلوب ہو گیا تو میں اس کا مسلک پر, یہ اس نے لکھا ہے کہ کافر. کلمہ پڑھا رہا ہے اور کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چلو یہ نہیں آتا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. مولانا کلمہ پڑھے, کلمہ کلمہ پڑھ. تیری ٹانگیں قبر میں, پتہ نہیں کب موت آ جائے. میں تیرا خیر خواہ ہوں, میں تیرا بہت بڑا خیر خواہ ہوں. کلمہ پڑھ. تیری ملفوظات تجھے بے ایمان اور کافر کہتی ہے. تیری ملفوظات, پچھلے دنوں آپ نے کیا کہا تھا, یا محمد کہنا جائز ہے, احمد رضا نے حرام لکھا ہے. آپ کہتے ہیں وہ امام اہل سنت ہے. آپ نے اس کا چپیٹ مار دی ہے. یہ امام اہل سنت یہ ہوتا ہے. آپ نے بار بار کہا تھا, اور سنیں, آپ نے بار بار مجھے مولانا کہا تھا, اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جس کو بندہ ایمان سے خارج سمجھے اس کو مولانا کہنے والا وہ آدمی تو کفر کر رہا ہے. یہ آپ نے کفر کیا تھا, بار بار کفر کیا تھا. آپ ایسا کریں, پہلے کلمہ پڑھے پھر اگلی بات. پہلے آپ کلمہ پڑھے مولانا, پہلے کلمہ پڑھے. کلمے کے بغیر میں آپ کو نہیں چلنے دوں گا. پتہ نہیں موت کا کوئی وقت نہیں ہے, پتہ نہیں کب آ جاتی ہے. جہنم میں نہ جائیں. کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ, جلدی کر, جلدی. جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا میں تیرا خیر خواہ ہوں. میں تیری بڑی آخرت کی فکر کر رہا ہوں. کلمہ پڑھ پہلے, تاکہ تو اپنے ایمان پہ جو ہے نا وہ کلمہ پڑھنے سے ایمان پہ رہے. جلدی کر, کلمہ پڑھ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جلدی کر. سارے بزرگوں کا کیا روکنا اور کلمہ تو پڑھ لے. حکیم الامت لکھتا ہے علامہ چشتی صاحب, آپ اب کلمہ پڑھے. آپ کے احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ جو مناظرے میں شرط لگائے کہ میں مغلوب ہو گیا تو میں دوسرے کا مسلک قبول کروں گا, یہ کفر ہے. اور ائمہ نے لکھا ہے کہ ایسا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. آپ کافر ہو گئے. آپ کلمہ پڑھے, تجدید ایمان بھی کریں اور تجدید نکاح بھی کریں. جلدی کریں, جلدی کریں مولانا, جلدی کریں. میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا. فاضل بریلوی کے حق سے چڑھ گئے آپ. اب آپ کو فاضل بریلوی نے ڈنڈا چڑھا دیا. جلدی کریں, کلمہ پڑھیں. کلمہ نہیں پڑھیں گے بات نہیں چلے گی آگے. کلمہ پڑھے پہلے. آپ اپنے فاضل بریلوی امام آپ کے اس کے نزدیک کافر ہو چکے ہیں. کلمہ پڑھے, تجدید ایمان کرے. میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ ہو جائے. ہاں اچھا, کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. میں تو الحمدللہ پہلے مسلمان ہوں. ایمان آپ ہے. کلمے واہ بھائی واہ. کافر احمد رضا نے آپ کو کہا ہے کلمے کی بات. آپ کہتے ہیں کہ تو مسلمان ہو. جب میں تو الحمدللہ پہلے ہی مسلمان. آپ کلمہ سناؤ, کلمہ سناؤ, پڑھو کلمہ. سن, اب مر رہے ڈوب مر رہے, پھر کلمہ میں تینوں آخیا میں پڑھا گا. کلمہ صرف تینوں پڑھانا کافر تو ہویا آتا جی تینوں پڑھان واسطے. میں تو 6 باری پڑھی کھلوتا. میں تو الحمدللہ پہلے ہی مسلمان. بے ایمان تو تسی ہو گئے. بے ایمان کوئی کفر تے ثابت کر. یہ تو میں نے ابھی 3 دفعہ, یہ تو ابھی کفر ثابت کر چکا ہوں. اچھا چھوڑو, ایک بات سنو. یہ آپ کفر نہیں سمجھتے, کس کو؟
یہ بات کہنا کہ میں اگر مغلوب ہو گیا کا یہ مطلب ہے، مطلب کی بات کا سمجھ کیا مطلب ہے؟ جو آدمی یہ سمجھے کہ اس کا جب میں مناظرہ کروں گا اس کا یعنی اس کے اندر شک گزرے. نہیں شک کی بات ہی نہیں ہے. نہ مولانا نہ مولانا نہ بھاگے نہیں یہی نہ کرے. آپ بندوں کی طرح میدان میں رہے. یہ چبلے مارنے کا فرق نہیں، اس سے کوئی فتن. میری بات سنیں، میری بات. مولوی احمد رضا نے یہ شک والی بات ہی نہیں کی. آپ اس کے فتوے سے کافر ہو چکے ہیں. میں آپ کا خیر خواہ ہوں. تجدید ایمان بھی کریں اور تجدید نکاح بھی کریں. آپ بوڑھے آدمی ہیں، قبر کا خیال کریں، اور جب تک قبر آپ کی اپنی آخرت کا خیال کرے جلدی کریں، جلدی کلمہ پڑھیں، پھر بات آگے. اچھا اب بات تو سونا. پھر وہی بات ہے، میں کہتا ہوں خدا تمہارے نزدیک جھوٹا. ہمارے کسی بزرگ نے بھی خدا کو جھوٹا نہیں لکھا. ادھر سنو، ہمارے کسی بزرگ نے خدا کو جھوٹا نہیں لکھا. آپ نے ضرورت ہے تم پر تم نے لکھا ہے، کسی نے بھی نہیں لکھا. سنو امکان کذب کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سن لو. مفتی فضل احمد چشتی صاحب، یہ مفتی پتہ کس سے ہو میں بتاتا ہوں. یہ مفتی آپ مفت سے مفتی ہیں، یہ مفتی مفت سے ہیں. آپ افتاح سے مفتی نہیں ہے. سنیں امکان کذب کا جو نظریہ، سنو تو صحیح. جو نظریہ اکابر دیوبند کا ہے وہی نظریہ پیر عبد القادر شیخ جیلانی کا ہے. اب آپ اگر اس نظریے کی بنیاد پر اگر علماء دیوبند کافر ہے تو پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا کیا بنے گا؟ یہ آپ اب دجل چھوڑ دیں مولانا. آپ بوڑھے آدمیوں اپنی قبر کا خیال کرو. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، آپ کی ٹانگیں قبر میں ہے. آپ جیسے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، قبروں کے ڈیزائن پسند کیا کرتے ہیں کہ میں نے کیسے قبر بنوانی ہے. آپ کو تو چاہیے کہ قبروں کی ڈیزائن تلاش کرو کہ کیسی قبر بنوانی ہے. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. مرنا نہیں آپ کی مولانا، آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، سر سفید ہو گیا ہے. آپ کو شرم کرنی چاہیے. لیکن حیرانگی کی بات میں آپ سے حیران ہوں کہ آپ احمد رضا خان کو بھی کافر نہیں کہتے، اور اس وجہ سے پھر کفر آپ کے گلے میں لگا ہوا ہے. جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہیں کریں گے، بات آگے نہیں چلے گی. تجدید ایمان کرتا ہوں. اچھا کر رہے ہو؟ الحمدللہ تجدید ایمان کر دیا. الحمدللہ مبارک ہو بھائی ساتھیوں کو. بڑی ہاں مبارک ہو. آج فضل احمد چشتی صاحب مان گیا کہ میں تجدید ایمان بھی کر رہا ہوں اور تجدید نکاح کب کریں گے. میں آؤں گواہی کے لیے؟ مولانا میں گواہی کے لیے آؤں یا کوئی گواہ وہیں سے مل جائے گا تجدید نکاح کے لیے؟ تجدید نکاح کر لینا. تجدید نکاح بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا بس تجدید ایمان آپ کلمہ پڑھے، پہلے آپ کلمہ پڑھے نا. اب ہمیں پتہ چلا کہ واقعہ آپ نے تجدید ایمان کیا بھی ہے یا نہیں کیا. فاضل بریلوی جس کو آپ امام اہل سنت مانتے ہیں اس کے فتوے سے آپ بے ایمان ہیں، اس کے فتوے سے آپ کافر ہیں. تجدید ایمان کرے، شاہ پہ جلدی کرے. اور سن میں یہ آپ کی جو ہے نا، یہ میری بات سنیں، یہ میں آپ کی گفتگو نیٹ پہ چلانے لگا ہوں. میں فضل احمد چشتی صاحب یہ میں گفتگو یہ میں نیٹ پہ چلانے لگا ہوں تاکہ ساری بریلویت کو پتہ چل جائے کہ ہمارا بہت بڑا جو عالم تھا وہ بیچارہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھ رہا ہے اور تجدید نکاح بھی دوبارہ کر رہا ہے. اس کی بیوی بھی چلی گئی. مجھے تو خیر آپ کو بڑا دکھ ہے کہ اس بریلوی مسلک کی وجہ سے بڑھاپے میں آپ کو یہ ایک دن دیکھنا پڑا. کرتا ہوں کچھ دے تو تجدید نکاح بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. بڑی مبارک ہو بھائی ساتھیوں کو. یہ بیچارے جو تھے حاضل. ہاں باقی اگر ہمیں کہیں گے تو ہم نکاح کے لیے آ بھی جاتے ہیں، چلو فیس نہیں لیں گے. اور بتائیں اگر آپ کہیں تو میں لاہور آ جاتا ہوں. میں قائد اعظم ولی کس بڑے مسلمان کتاب اٹھا، حیات عثمانی کی کتاب اٹھا. یہ بڑی بات سنیں، میری بات سنیں. آپ کے جھوٹ پہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں. آپ تو جھوٹ بولتے ہیں. تیرے سارے قائد اعظم اس کو کہتے ہیں، تیرے سارے قائد اعظم لکھ رہے ہیں. کوئی نہیں قائد اعظم تو آپ کے پیر خانہ فوج. سنیں ادھر سنیں. قائد اعظم تو آپ کے پیر خانہ فوز المقال والوں نے لکھا ہے. خواجہ قمر الدین سیالوی نے قائد اعظم کہا ہے. فوز المقال اٹھائیے.
اب یہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مولانا. خواجہ فخرالدین تھانوی نے کہا تھا. ہاں میں اگر دکھا دوں تو آپ سزا اپنی بتائیں, میں حوالہ پیش کرتا ہوں. سزا آپ دوسری بات کہہ دیں, اگر میں حوالہ دکھاؤں تو دیوبندی ہو جائیں گے. اچھا بات سنیں, حوالہ چھوڑے اس کو, حوالہ میں دکھاتا ہوں. میرے حوالوں کا پہلے مقابلہ ہوا ہے. میرا کوئی حوالہ غلط بتائے جو میں نے پیش کیا اور غلط, وہ تیرا سارے غلط ہے. ایمان میرے سارے غلط ہیں. میری بات سنیں, جب آپ میرے حوالے کو نہیں مانتے تو میں آپ کا حوالہ مانوں گا. آپ اگر میرے حوالے کو نہیں مانتے تو میں آپ کا حوالہ مان سکتا ہوں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. آپ میرے حوالے کسی کو چیلنج کریں اور کسی آدمی کو سالس بنائیں, میں آپ کی کتاب پیش کرتا ہوں. اور بتائیں, آپ نے میرے اوپر الزام لگایا کہ اس نے وہ جناب جی تحقیق الفتویٰ سے غلط عبارت پیش کی ہے. میری بات سنیں, اگر وہ پیش کی تو میں تیرے مذہب میں, اگر میرے مذہب میں دیکھو یہ پھر دوبارہ کہہ دیا آپ نے. پھر وہی بات جس کو فاضل بریلوی نے ایک دفعہ کافر کہا, انا للہ. ابھی تو تجدید ایمان کیا, پھر تجدید ایمان سے بات آ گئی. میں پھر کہہ رہا ہوں ملفوظات اعلیٰ حضرت چھوڑیے, یہاں اٹھانا اندر ملفوظات پڑی ہوگی. میں ابھی حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں فاضل بریلوی کا. ملفوظات لے آؤ, پڑھیے جلدی کرو. میں ملفوظات اعلیٰ حضرت ابھی پڑھنے لگا ہوں فرید بکدال سے. مناظرے میں کوئی یہ شرط لگائے کہ اگر میں مغلوب ہو جاؤں گا تو میں دوسرے کا مطلب قبول کروں گا. ہمارے مشائخ کی کتابیں پڑھنے کے بعد بندر اور ڈگڈگی پکڑ لیا کر. بندر, اچھا میں بندر آپ کو دکھاؤں. پھر جس حوالے کو پڑھتا ہوں آپ اپنے مولویوں کو بندر کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو اتنی عقل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر کوئی عالم ہے کون سا؟ ویسے تیری سنے ادھر سنے, بات تو سن لیں, عبارت تو پوری سن لیں. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے. میں نے جو پہلے حوالہ دیا ہے وہ مشتاق بک کارنر کا تھا. اب حوالہ پیش کرنے کو سن تو لیں, اب حوالہ پیش کرنے لگا ہوں فرید بکدال کا, اور سن تو لیں حضرت جی, سن تو لیں. مناظرہ میں یہ شرط کرنا کہ جو مغلوب ہوگا غالب کا مذہب اختیار کر لے, کیسا ہے ارشاد, حرام ہے. اور اگر دل میں ہے کہ دوسرا شخص غالب ہوگا تو وہ شخص اپنے مذہب کو چھوڑ دے گا تو یہ کفر ہے. ائمہ کرام نے تصریح کی ہے جو شخص کفر کا ارادہ کرے مضافن یا معلقاً ابھی کافر ہو گیا. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 352 ہے. آپ مہربانی کر کے, ایک دفعہ میں نے بڑی مشکل سے آپ کو تجدید ایمان کرایا ہے, تجدید نکاح پہ تیار کیا ہے, اور دوسری دفعہ پھر آپ کفر میں جا گرے ہیں. آپ کو اتنی شعور اور عقل نہیں ہے کہ بڑی مشکل سے تو وہاں سے کھینچ کے نکالا ہے آپ کو. بوڑھے آدمی کا دماغ بھی بوڑھا ہی ہو جاتا ہے. بس مجھے تو آپ پہ ترس آتا ہے. بہرحال اپنی آپ قبروں کا ڈیزائن تلاش کریں, کس قبرستان میں دفن ہونا ہے یہ دیکھا کریں. بوڑھے آدمی کی زندگی کی اخیر ہوتی ہے, ایسے جھگڑوں کو چھوڑ دیں, یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. تیرے ساتھ آپ جیسے آدمیوں کو یہ زیبا نہیں ہے. بس آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں. یہ جو آپ نے چاند لوٹے بٹھائے ہوئے ہیں نا, ان بیچاروں کو کیا پتا, یہ تو یہی سمجھتے ہیں بڑے اعلیٰ حضرت ہیں, لیکن یہ بیچارے کیا جانتے ہیں. اور تمہارا وہی پیشوا ہے نا کہ جی کرتا ہے, حضرت خواہش رہتی ہے کاش میں بڈھی ہوتی ہے آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ کہتے ہیں وہ احمد رضا خان جو نفس کی حرکت سے انگرچھے کا بند ٹوٹ گیا تھا, وہ آپ کو نہیں پتا. اعلیٰ حضرت نے اچھا سنیں مولانا, میں بھی سناتا ہوں. سوانح, اب حوالہ پورا سن لینا. سوانح حیات اعلیٰ حضرت بریلوی صفحہ 30 پہ لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کے استاد مولانا وہ جو آپ مرزا غلام قادیانی صاحب کا جو بھائی ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے یہ استاد اعلیٰ حضرت کے اچھا جو بھی ہے سن تو نہیں, حوالہ سنیں پھر اس کے بعد. اس نے لکھا ہے سوانح حیات اعلیٰ حضرت بریلوی میں کہ اعلیٰ حضرت کے یہ استاد اعلیٰ حضرت پہ جان چھڑکتے تھے. اب یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کدھر سے چھڑکواتے تھے جان, یہ جان چھڑکواتے. اب سنو تو صحیح. ضیاء القرآن سے کتاب چھپی تھی تلوار رضا, اور ایک کتاب احمد رضا نمبر, یہ انڈیا سے چھپی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے 14 سال کی عمر میں جب یہ خان صاحب کولا لڑکا تھا, یہ نواب کلب علی کے خاص پلنگ پہ پیار محبت کی باتیں اسے کر رہا ہے. تو کلب علی خان نے ٹیکا بھی تو ٹھوک دی ہوگا نا پھر اس کو.
لوٹنا تو یہ ہے، پھر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں تو آپ کی اس سفید داڑھی پہ حیران ہوں کہ آپ اپنی عمر کو بھی دیکھیں اور اپنی گفتگو کو بھی دیکھیں. مجھے تو کسی نے بتایا تھا کہ بہت پھکڑ باز آدمی ہے اور آج مجھے یقین ہو گیا. آپ اپنی عمر بھی دیکھیں اور اپنی گفتگو بھی دیکھیں. میں نے ابھی تک آپ کے علماء کو یہ نہیں کہا کہ وہ اس طرح کے تھے، یہ آپ نے پہل کی ہے. میں حیران ہوں، کوڑے آدمی کو دیکھو، قبر حشر کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اور کہتا ہے یہ جھوٹ میں بول رہا ہوں. سبحان اللہ، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ بخت پہ تو نے لگانا شروع کر دی. اچھا میں نے مولانا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ تو فاضل بریلوی کہتا ہے آپ کافر ہیں. تم پر سارا کچھ اپنی طرف سے بات اور آپ کو کچھ آتا بھی ہے. فاضل بریلوی کو بھی یہی تھا کہ فلانا کافر، فلانا لعنتی، فلانا ملعون. آپ اسی کام پہ لگے ہوئے. کوئی حوالہ بھی یاد ہے آپ کو؟ میں تمہارے دو بندیوں کے ایمان سے میں کہتا ہوں پتوں کی ان کا بانس چڑھا رہا ہوں. یہ میں نے پورے انڈیا سے لے کر آپ ایسا کریں، میری بات سنیں. آپ ہاتھ کا نہیں بورڈ کا زور بھی لگا لینا. یہ بات جو ہے نا وہ ہاتھ کے پیچھے آپ ہی کو چڑھے گا. علماء دیوبند کو نہیں چڑھتا. آپ بے فکر رہے. علماء دیوبند نے اپنی عبادت کا راستہ بنایا ہوا ہے. جو ڈنڈا ہمارے بڑوں نے اعلیٰ حضرت کو چڑھایا تھا نا، وہ آج تک ڈنڈا بریلی شریف کے اندر کھڑا ہے. سمجھ آئیے نا بات کی؟ وہ ڈنڈا آج تک بریلی شریف میں لگا ہوا ہے. اور سنیں، جو ڈنڈا دیا تھا نا اعلیٰ حضرت کو، اسی اعلیٰ حضرت نے اسی ڈنڈے پہ تحقیق کر کے لکھ دیا ہے کہ مرد کی شرمگاہ کے 9 جوڑ ہوتے ہیں. سمجھ آئی یہ بات کی؟ یہ اسی ڈنڈے کی آپ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے علم پہ آپ کو بہت بڑی دلیل مل گئی ہے. آپ کی زبان اگر گندی نہ ہوتی تو میں یہ گفتگو نہ کرتا. یہ آپ نے مجھے مجبور کیا ایسی گفتگو کرنے پر. لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ آپ اپنی عمر دیکھیں، اپنی شخصیت دیکھیں اور اس قسم کی گھٹیا گفتگو دیکھیں. ہاں، اپنی آئندہ کے لیے جب گفتگو کرنی ہو اپنی زبان کو صحیح کریں، اپنی زبان کو صاف کریں. تجدید ایمان، تجدید نکاح کے بعد پھر مجھے فون کریں، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ گالیاں نکالنے کے علاوہ کوئی جانتے ہیں کوئی چیز؟ دہلی مرتد ہے مولانا. آپ گالیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز جانتے ہیں؟ بہرحال میں آپ کا انتظار کروں گا. آپ تھوڑا سا اپنے منہ کو صاف کریں، کلی کریں، وضو کریں اور غصہ تھوک کے توبہ کے 2 رکعت نفل پڑھیں، تجدید ایمان، تجدید نگاہ کریں. میں پھر آپ کے فون کی انتظار میں ہوں، پھر حوالوں پہ گفتگو کرتے ہیں.